أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. جن لوگوں نے ایک جھوٹا طوفان کھڑا کیا وہ تمہارے اندر کی ایک ٹولی ہے. تم اپنے حق میں اسے برا نہ سمجھو بلکہ اس میں بھی بہتری اور خیر کا پہلو ہے. اس طوفان کے موقع پر جس کسی نے فتنہ جاری کرنے میں جتنا حصہ لیا ہے اتنا ہی گناہ اس نے مول لیا، اور جو شخص ان کا بڑا بنا ہوا تھا اس کے لیے تو بہت ہی زبردست عذاب ہے. جب یہ بات تم لوگوں نے سنی تو سنتے ہی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں نے اپنے جی میں بھلا اور بہتر خیال کر کے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے. ایسا جھوٹا چرچا کرنے والے اس بہتان پر 4 گواہ کیوں نہ لائے جب الزام کے ثبوت میں ان کے ساتھ گواہوں کی شہادت موجود نہیں تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں. اور اگر دنیا و آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا سایہ نہ ہوتا تو جیسے ہی تم نے اس طوفان کا چرچا کرنا شروع کیا تھا اس پر ایک بڑا عذاب تم کو اپنے گھیرے میں لے سکتا تھا. جب تم نے اس چرچے کو اپنی زبان پر لے لیا اور افواہ میں وہ باتیں کہنے لگے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں تھا اور تم نے اسے معمولی بات سمجھ لی تھی، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بھاری بہتان والے طوفان کا چرچا تھا. جب تمہارے کان تک اس الزام کا چرچا پہنچا تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ بھلا ہم ایسی بات اپنی زبان پر کیسے لا سکتے ہیں، اللہ تو پاک ہے، یہ تو ایک بڑا بہتان ہے. اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اس طرح کے چرچے سے ہمیشہ بچتے رہنا. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تم کو کھلے طور پر سنا دیتا ہے، وہی بڑا علم والا اور دانش مند ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے سماج میں بے حیا باتوں کے چرچے جاری ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں بہت ہی دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور تم پر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تمہارے حق میں معاف کرنے والا مہربان نہ ہوتا تو اس چرچے میں تم پر بڑی مصیبت پڑ سکتی تھی.